جی السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں دو موضوعات، پہلا موضوع یہ کہ وہی ہوا جس کا ہم بہت دنوں سے خدشے کا اظہار کر رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 63A کا فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ نے مئی 2022 میں دیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا، ختم کر دیا۔ آئی ایس آئی جیت گئی۔ آئی ایس آئی کا اپنے طاقت، اپنی ظالمانہ طاقت کو استعمال کر کے لوگوں کے بازو مروڑنے کا رستہ ہموار کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ وہ خود اس فیصلے سے مستفید ہونے والے تھے۔ ایک بہت بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، پھر بھی انہوں نے کیا، اس پہ بات کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جو پار ہوا۔ دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ اب دوسرا مرحلہ کیا ہوگا۔ ابھی ٹانگیں توڑنی ہے، ابھی بازو توڑنے ہیں، ابھی فیملیز کو ہراساں کرنا ہے، ابھی لوگوں نے اغوا ہونا ہے۔ یہ دیوار کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی قانون نہیں ہے، اسے جنگل کہتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں پہلے موضوع سے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ قرار دیا ہے کہ ایک جج کوئی نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ کرے کہ کوئی ممبر منحرف ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ پارٹی کے سربراہ کا ہوتا ہے۔ یہ بات قاضی صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ کس طرح غلط کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عوام کے نمائندے کے طور پر ایک الیکشن جیت کر آتے ہیں تو لیجسلیشن کرنے میں، اپنا ذہن افشاں کرنے میں، اپنے ذہن کے مطابق ووٹ کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کے نمائندے نہیں ہوتے، آپ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اگر آپ عوام سے براہ راست منتخب ہو کے آئے ہیں، جیت کر آئے ہیں، لیکن اگر آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ عوام کے نمائندے اس پارٹی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میں، بلکہ 50% آف دا کیسز میں عام لوگ نمائندے کو جانتے بھی نہیں ہوتے۔ صرف اس پولیٹیکل پارٹی کی فلسفی کو دیکھ کے، اس پولیٹیکل پارٹی کے منشور کو دیکھ کے، یا اس پولیٹیکل پارٹی سے اپنی پسندیدگی کی وجہ سے کسی شخص کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ شخص جب پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے تو وہ اس کے باوجود کہ وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کے آیا ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے آئین کے مطابق کہ وہ کسی بھی قانون سازی کے دوران کسی بھی قانون کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ جس طرف مرضی دے، چاہے اس کی پارٹی جو بھی کہہ رہی ہے۔ لیکن چند حوالوں سے اس کے اوپر ایک قدغن لگاتا ہے آئین، اور وہ قدغن یہ ہوتی ہے کہ اگر وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا ہوگا یا وزیر اعلیٰ کا الیکشن، یا اگر وزیر اعظم کے خلاف یا وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی کہ اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، یا اگر کوئی منی بل ہوگا جو بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے، صاحب ذرا بجٹ پاس ہو تو حکومت چلتی ہے، یا کوئی آئینی ترمیم ہو، ان معاملات کے اوپر کوئی بھی رکن جو کسی پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آیا ہے وہ پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتا۔ آپ سادہ سی مثال لے لیجئے۔ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہیں اور مثالیں دوسرے ملکوں کی دیتے ہیں، ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ہر ملک کے اندر قانون ضابطے اس ملک کے خاص حالات کے مطابق بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں فوج قابض ادارہ ہے، فوج نے پاکستان کو توڑ دیا، پاکستان توڑنے کے بعد فوج کچھ عرصہ پیچھے گئی، ملک کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکایا، پھر 11 سال کے لیے اقتدار میں آ گئی۔ اگر کبھی سویلین سامنے آئے بھی صحیح تو ان کو کبھی بھی وزیر اعظم کو چیف ایگزیکٹو بننے کا موقع نہیں دیا۔ آئی ایس آئی ممبران اسمبلی کو اغوا کرتی ہے، ان کے فیملی ممبرز کو اغوا کرتی ہے، ان کے فیملی ممبرز کو، ان ممبران کو ہراساں کرتی ہے۔ یہی چیز صاحب شعبہ صحافت میں صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو موضوع ہے ہمارا کہ جو ایم این ایز، جو لیجسلیٹرز ہیں، ان کے بازو اس طریقے سے مروڑے جاتے ہیں کہ وہ مینج ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان خود آن ریکارڈ ہیں یہ کہنے میں کہ جب بھی کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا تو آئی ایس آئی جو ہے وہ بل پاس کرواتی تھی۔ یہی باتیں صاف ظاہر ہے باقی لوگ سامنے آ کے منافقت کرتے ہیں، سچ نہیں بولتے، لیکن دبے لفظوں میں یا پرائیویٹ محفلوں میں جو باقی سیاسی قائدین ہیں جس طرح نواز شریف وغیرہ، یہ بھی ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ جو اختیار ہے آئی ایس آئی کے پاس غنڈہ گردی کا، آئی ایس آئی کی بدماشی کا جو اختیار ہے کہ جس طرف جو قانون سازی لے کے جانی ہو ممبران کے بازو مروڑ لیے جائیں، کم از کم ان 4 موقعوں کے اوپر تو ایک ممبر کو اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق جو ہے ووٹ دینے کا ایک پابند بنایا جانا چاہیے تاکہ آئی ایس آئی کی طاقت ویک ہو۔ جو طاقتور ایک ادارہ بن کے ہمارے اوپر قابض ہے، اس کا اثر کم ہوتا کہ دوسرا ادارہ آگے تو چلے، پارلیمنٹ کام کے شروع کرے، پارلیمنٹ فنکشن تو سٹارٹ کرے۔ جب فنکشن سٹارٹ کرے گی، جب ڈیلیوری ہوگی تو ایٹومیٹکلی طاقت اس طرف آئے گی۔ فوج اور آئی ایس آئی کے اس اثر کو کم کیے جانے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ ناظرین، آپ سمپل سی مثال یہ لے سکتے ہیں کہ اگر ایک الیکشن ہوا ہے، ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے لوگ
سادہ اکثریت میں آ گئے ہیں، اور جب وزیر اعظم کا الیکشن ہونے لگا ہے تو آئی ایس آئی اور فوج مل کے اس پارٹی کے 10 بندوں کو توڑ کے دوسری پارٹی میں شامل کروا دیتی ہے، تو کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ کیا ان لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے؟ بالکل بھی کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ پارٹی کے اس ڈیسیجن سے اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ جو پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو وہ ریزائن دیں، دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں، بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کے آئیں اور آتے سار ہی وہ یہ کہیں کہ ہم تو اس پارٹی کے بندے کو ووٹ ہی نہیں دیتے، ہم اس پارٹی کے جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ بھئی پارٹی الیکشن ہی اس لیے لڑ رہی ہے کہ اپنا بندہ وزیر اعظم لا کے حکومت کا نظام سنبھالے گی اور اپنی پرفارمنس دے گی، وہ پرفارمنس اگر غلط یا صحیح ہوگی تو اگلے الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح سے ہو جائے، کیا اس شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی جمہوری ضابطہ، کوئی بھی یہ چیز اس طرح کے ماحول میں given the situation which is prevailing in Pakistan for the last many decades، یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی غلط کاری کو، جس گندگی اور غلاظت کو قاضی فائز عیسیٰ نے آج کیا، اور ہمارے بعض لوگ بیٹھے آئین اور قانون کے لیکچرز جھاڑ رہے ہیں کہ آئین کی روح یہ ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی روح یہ ہے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی روح بالکل یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا ووٹ ہے اور اس کو ووٹ دینے کا حق ہے، وہ آزاد ہے، جو مرضی قانون سازی ہو رہی ہے وہ قانون ساز ہے، وہ لیجسلیٹر ہے، وہ جو مرضی ووٹ دے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سازش کا حصہ بن جائے، وہ سازش کا ٹول بن جائے۔ ٹول بننے کے خلاف یہ چیز یہ تھی، اور آئین کی منشا اور روح کے مطابق تھی، بالکل بھی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن نہیں، کہ آئین اس کو اتنا گندا جرم کہہ رہا ہے کہ جو بندہ اس جرم کا مرتکب ہوگا وہ فوری طور پر ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ ابھی ڈی سیٹ ہو جائے گا تو مطلب یہی ہے نا کہ اس غلط کام ہے، اس غلط کام سے کیوں نہ روک دیا جائے؟ یہی تو اسپرٹ ہے، اور کیا اسپرٹ ہے؟ اس کو کوئی ایکسپلین کرے نا۔ صرف چند لوگ، اب بلاول صاحب کے لیے یہ چیز، یہ موقع، ان کو پتا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اسی صورت میں چل سکتا ہے کہ اگر ایک اور شب خون مارا جائے اور لوگوں کو توڑ کے اپنے ساتھ ملایا جائے اور ایک امینڈمنٹ کروا لی جائے، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے، تو تب ہمارا فائدہ ہے۔ تو اب وہ بات کر رہے ہیں 63A کے بارے میں، 63A کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو مطلب آئین کا منشا کیا تھا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے؟ آپ اپنی ساری پارٹی کی جد و جہد کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ آپ اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری جد و جہد جو عوام کے لیے تھی، جو پارلیمنٹ کے لیے تھی، جو جمہور کے لیے تھی، جمہور کی طاقت کے لیے تھی، پارلیمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے تھی، آپ اس کو زیرو میں ملا رہے ہیں آئی ایس آئی کو امپاور کر کے۔ آپ آئی ایس آئی کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ جب چاہے جس طرف چاہے، اس لیے کہ آج آئی ایس آئی آپ کے ساتھ ہے۔ یہی ایک بنیادی چیز تھی، یہی اختلاف دوسری طرف تھا، چاہے وہ عمران خان تھے کہ اس طرح فوج کے ساتھ مل کے یہ والی چیزیں نہ کریں۔ آج یہی اختلاف آپ کے ساتھ ہے، آپ بالکل غلط انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں، لوگوں کو غلط فلسفہ بتا رہے ہیں، بالکل جہالت والی بات کر رہے ہیں۔ کسی بندے کی ووٹ دینے کی آزادی پہ کوئی قدغن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ صرف ان حوالوں سے کہ سازش کا حصہ کوئی نہ بنے، اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، یہ ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جس کو آج اڑایا گیا۔ جب بھی کوئی پارلیمنٹ جب بھی آزادانہ طور پہ فنکشن کرے گی، یقینی طور پہ اس چیز کا رستہ روکے گی آئندہ، تاکہ آئی ایس آئی جب تک طاقتور ہے یہ چیز ممکن نہ ہو سکے کہ کوئی شخص جو ہے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آتا ہے تو وہ یہ غلط چیز کرے۔ آخری پوائنٹ اس حوالے سے ایک بڑا نفیس سا نقطہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ جس طرف چاہے ووٹ کرے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ بھائی وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تو پارٹی کی پالیسی فالو کیوں نہ کرے، جس طرح آج قاضی صاحب نے کہا کہ پارٹی کے سربراہ کی، جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ سب ظاہر ہے جب آپ ماشاء اللہ کے بچے ہوں، ناجائز پیداوار ہوں ڈکٹیٹرشپ کی، تو آپ کا ذہن اس طرح کا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو غور سے سنیے، آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ جو شخص انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آیا ہے، کسی پارٹی کو جوائن بھی نہیں کیا، وہ تو آزاد ہے جو مرضی کسی طرح سے ووٹ کرے، لیکن جو پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آیا ہے، اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ عوام کی منشا کیا ہے؟ وہ شخص نہیں کرے گا، وہ شخص اور پارٹی مل کے، نہ ہی پارٹی کا سربراہ کرے گا۔ جو کہتا ہے کہ وہ شخص کرے گا وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہے، وہ بھی شخصیت پرستی کا قائل ہے، وہ بھی ایک شخص کے فیصلے کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے پارٹی کا سربراہ کرے گا وہ بھی شخصیت پرستی کا، وہ بھی شخصیتوں کو خدا ماننے کا قائل ہے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے کہ عوام کی ول، اس علاقے کے عوام کی ول کیا ہوگی؟ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کولیکٹیو وزڈم، یعنی کہ وہ پارٹی کے تھرو
منتخب ہو کے آیا ہے تو جو پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ پریویل کرے گا، صرف ان چند حوالوں سے، تاکہ سازش کو ناکام بنایا جائے۔ یہ ایک سادہ سی ڈیبیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی، کس طریقے سے اپنے منہ پر آپ کہیں کالک ملک، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ایسے وقت میں، وہ آج سے 1.5 سال پہلے چیف جسٹس بنے تھے، جب چاہتے اس کیس کو اٹھاتے، انڈو کر دیتے۔ صاف ظاہر ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہمیں بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ جب ان کو نظر آیا، جب ان کو پتہ لگا کہ جی ان کو 65 سال سے آگے بھی نوکری مل سکتی ہے، تو پورے آئین کا حلیہ بگاڑنے پہ تیار ہو گئے۔ ناظرین، دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ تو ہو گیا، ابھی نمبر پھر بھی پورے نہیں ہیں، 224 پہ پہنچ رہے ہیں، 213 پہ کھڑے ہیں، 11 لوگ چاہیے ہیں، اور ان میں صاف ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ویسے بتایا کہ اگر مولانا فضل الرحمان بھی مل جائیں تب بھی بندے پورے نہیں ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اعلیٰ ترین جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ والی سائٹ پہ، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے بہت مرتبہ پہنچایا کہ بنیادی مقصد ہمارا جو ہے وہ ایک نئی عدالت کریٹ کرنا ہے، ان کی پاور کو ختم کرنا ہے، اس میں مولانا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ چیز آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے یہ بھی آپ کو رپورٹ کیا لاسٹ ٹائم کہ 25 تک ہونا ضروری نہیں ہے، جس دن بھی نئی عدالت بنے گی اس دن جو آئینی معاملات ہے اس کی طرف حکومت کی سوچ یہ ہے کہ وہ چلے جائیں گے، تو مطلب جو اختیار چھیننا ہے سپریم کورٹ سے، وہ اگر منظور علی شاہ چیف جسٹس بن بھی گئے تو ان کے بننے کے چند دن بعد بھی چھینا جا سکتا ہے، حکومتی سوچ یہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آئین کے اندر اتنی بنیادی ترمیم کہ اسٹیٹ کا ایک پلر ختم کر کے ایک نیا پلر اس کی جگہ پہ ڈالا جا رہا ہے، آئین کا حلیہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی ہے، اور آئینی ترمیم کے بندے پورے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا آئین کے اندر ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور اس میں اتنی بڑی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، یہ آپ انتہائی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، انتہائی غلط حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن حکومت ہے، فوج ہے، جنرل عاصم منیر ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ کر کے رہنا ہے، ان کو پتہ نہیں خوف کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ سے۔ اپنے گھٹیا صحافیوں کے ذریعے ایک بڑی ہی غلیظ کمپین شاہ صاحب کے خلاف، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف مسلسل چلائی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے، کیا کیا جائے۔ لیکن بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت گول اچیو کس طرح ہوگا، یہ میرا موضوع ہے کہ بندے پورے مولانا ساتھ آ جائیں تب بھی نہیں ہے، یعنی کہ دوسری طرف سے بندے توڑ کے، یعنی کہ دوسری طرف کے لوگوں کو اغوا کر کے، ان کے خلاف سازش کر کے، ان کو بلیک میل کر کے، اس طریقے سے کیا اس طریقے سے جو آئین میں ترمیم ہوگی اس کا کوئی وزن ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، سب سے اہم بات، کیونکہ عدلیہ سے متعلق ہے، یہ چیز عدلیہ کی سکروٹنی کے بغیر آگے نہیں چل سکتی۔ ہم سب لوگ گواہ ہیں، 18ویں ترمیم سب لوگ ایگریڈ تھے، پھر بھی سپریم کورٹ میں گئی تھی، اس کے بعد 19ویں ترمیم ہوئی تھی، صحیح یا غلط، عدلیہ کے پاس ریاست کا ایک پلر ہونے کے حوالے سے ایک اختیار موجود ہے کہ وہ لازمی طور پہ اس طرح کی کسی بھی قانون سازی کے اوپر اس کو گو تھرو کر سکتی ہے، اس کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے کہ یہ آئین کی بنیادی سپرٹ کے، آئین کے بیسک سٹرکچر ہوتا ہے آئین کا، جس کے اوپر آئین کھڑا ہوتا ہے، کیا اس سٹرکچر کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر اس سٹرکچر کے خلاف ہو تو سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو مثال دی اس چیز کے حوالے سے کہ ایک آپ جمہوری شخص بھی ہوں، آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ مکمل یقین بھی رکھتے ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کیا کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی حکومت کے بارے میں یہ فیصلہ دے دے کہ یہ حکومت 5 سال نہیں 15 سال کنٹینیو کرے گی، یہ والا وزیر اعظم آئندہ 20 سال ملک کا وزیر اعظم رہے گا؟ یہ والی بنیادی اس طرح کی تبدیلیاں جس سے ایگزیکٹو کو اتنی بڑی پاور کوئی چیز مل جائے، یا جوڈیشری کو کوئی اس طرح کی طاقت مل جائے، یا اس کی طاقت لے لی جائے، یا انتظامیہ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز آ جائے، یا پارلیمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جو کہ بنیادی سٹرکچر کی وائلیشن ہو، کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ صاف ظاہر ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر آئے گی، حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اعلیٰ ترین عدالت رہے گی، کبھی بھی کوئی اور عدالت سپریم کورٹ سے بالادست نہیں ہو سکتی۔ تمام معاملات کا آخری اور حتمی فیصلہ اس حوالے سے جو کہ آئین سے متصادم، آئین کی روح سے متصادم ہوں گے، وہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ میں آئے گا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں ایک کھچڑی پک رہی ہے، ایک جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کے مینڈیٹ کو نہ تسلیم کرنے کے لیے ہر چیز کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے خلاف جائے گا، ملک کے خلاف جائے گا، لیکن کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔